حضرت آمینہ تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، پانچواں مہینہ گزر گیا۔ فرماتی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب نہیں بولو گے تو قبرستان جا کے بولو گے۔ سبحان اللہ سبحان جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مبارکباد دیتا رہا۔ اگر سنی مبارکباد دے تو تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، نبی مبارکباد دے تو تیری نانی مر جاتی ہے۔ کیوں کلیجے پھٹتے ہیں تمہارے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں، اگر حضرت اعلیٰ حضرت کی ہم بات کریں تو کہتے ہیں جی وہ تو بریلی والے ہیں، انہوں نے تو عشق میں کر دیا۔ چل انہوں نے عشق میں کیا، نبی کی امی تو سچی کہہ رہی ہیں۔ اگر میری آپ نہ مانیں گے تو کچھ نہیں جاتا آپ کا، اور نبی کی امی کی اگر نہیں مانی تو کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس پھر۔ بے شک یہ یاد رکھنا، بے شک اگر ان کی نہیں مانو گے تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ بے شک، بات نبی کی امی کی ہے۔ فرماتی ہے 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مجھے مبارکباد دیتا رہا۔ 5 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے میں طواف کر رہے ہیں۔ عرب کا دستور یہ تھا، کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو 1 سال تک عورت سوگ منایا کرتی تھی۔ کتنا؟ 1 سال، یاد کر لو بچوں، کتنا؟ 1 سال، 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی۔ سوگ میں کیا تھا؟ خوشبو نہیں لگانی ہے، بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، صاف ستھرا نہیں ہو کے نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں سوگ میں شامل تھی۔ تو یہ وہاں کا دستور تھا۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کچھ سردار اکٹھا ہوئے، حرم شریف میں آئے، کہنے لگے عبد المطلب کہا جی، کہا کعبے کے متولی ہو بے شک، خاندان قریش کے سردار بھی ہو بے شک، کہا ایک بات ہے، کہا کیا؟ کہ بتائیے ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کہا کون سا؟ کہ ہمارے یہاں کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک سوگ مناتی ہے عورت۔ کہا ہاں ہے۔ کہا پھر آمینہ اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہیں؟ اتنا سننا تھا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد، بدن سرد ہو گیا، گردن جھکی، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نہیں کہہ رہے، پورے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں۔ کہا ایسی کون سی چیز تم نے آمینہ میں دیکھی ہے جو میری آمینہ سوگ نہیں منا رہی ہو؟ کہنے لگے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ وہ عطر لگا کے جاتی ہے جو مکے کے بڑے بڑے سردار گھرانوں میں عطر نہیں ملے گا، ایسا عطر آمینہ لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب آئے ہیں حرم شریف سے، اپنے دروازے پہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نے شوہر کو آتے دیکھا، گردن جھکی ہے، کہتے ہیں سرتاج آج چہرہ اترا ہے، بات کیا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں فاطمہ آج آمینہ کی وجہ سے میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ کہا سرتاج بات کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ عطر کیوں لگا رہی ہے، خوشبو کیوں لگا کے جا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ نبی کی دادی نے یوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی عبد المطلب میری اوقات نہیں ہے میں آمینہ سے جا کے سوال کر سکوں۔ کہا کس لیے؟ کہا کچھ دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا، میں گئی تھی پوچھنے کے لیے اور میں نے جا کے صرف لفظ آمینہ کہا تھا، اگلی بات تک نہیں کہی تھی، ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا، میری پیشانی سے ٹچ ہوا، میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی۔ کہا مجھ میں اوقات نہیں ہے میں اس سے جا کے یہ بات پوچھ سکوں۔ عبد المطلب خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کہتے ہیں میں مرد ہوں، تم جا کے خود پوچھو۔ کہا پھر ایسا کرو دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی دادی آ رہی ہے۔ جیسی آئی ہے نبی کی امی اپنے گھر کے اندر ہے، دیکھا سسر آ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عادت تھا سسر کا، ایک کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ سسر آئے ہیں، سلام کیا۔ آج گھروں کے حالات آپ دیکھیے، آج سسر بہووں کو فرینڈ بول رہے ہیں کہ یہ تو میری دوست ہے، یہ میری فرینڈ ہے۔ واخر ظالم، تجھے حیا تک نہیں آئی، تیری زبان کیسے چل جاتی ہے؟ بیٹی کو فرینڈ بول رہا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آؤ بہو تم بھی حیا سیکھو، نبی کی امی سے ادب سیکھو۔ جیسی سسر گھر میں آئے ہیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، سمٹ کے کونے میں آ گئی۔ بابا آ گئے ہیں، جیسی آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں عبد المطلب فاطمہ کا جی کا اس آمینہ سے پوچھو اس نے میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ
اکبر پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارا حضرت فاطمہ کا تھا بیچ میں. اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتی ہے ابا کیا کہہ رہے ہو, کیا میں نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے؟ کہتے ہاں بیٹی بتا تو صحیح, کیا تجھے میرے بیٹے کی جدائی کا درد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا, چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی, رو کے کہتی ہے ابا آج تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, کون سمجھ سکتا ہے میرے درد کو؟ جب سے عبداللہ گئے ہیں میری زندگی اجڑ گئی ہے, جب سے عبداللہ گئے ہیں میری خوشیاں روٹ گئی ہیں, جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے, جب سے عبداللہ سے جدائی ہوئی ہے چین سے سوئی تک نہیں ہوں. اللہ اکبر, یہ عالم تھا. کہا بیٹی اگر سوگ منا رہی ہو تو بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اتنا سننا تھا. کہتی بابا ایک راز تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں, میں چاہتی تھی یہ راز کسی سے بیان نہ کروں, یہ راز کسی سے نہ بتاؤں. کہا بیٹی کون سا راز؟ کہا ابا جی آج آپ نے پوچھ لیا ہے, آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, کوئی عطر نہیں لگایا ہے, آپ کے بیٹے کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے. کہا بیٹی اگر عطر نہیں لگایا ہے تو تیرے بدن سے یہ خوشبو کے جھونکے کیوں آ رہے ہیں؟ جدھر سے تو گزرتی ہے وہ عورتیں تیرے تذکرے کیوں کر رہی ہیں؟ تب حضرت آمینہ نے کہا